بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی انسانوں میں ذہنی، ایمانی اور اعمال کے اعتبار سے بہت ہی مثبت تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ہمارے ارد گرد کے معاشرے میں بھی امن و امان، باہمی ہمدردگی اور اخوت و بھائی چارگی کی ایک بہترین اور مثبت فضا قائم ہو جاتی ہے۔ اور اسی مہینے میں عام طور پہ ہم لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اس کا ایک دستور، ایک رواج بن چکا ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا تعلق رمضان المبارک سے بالکل نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے اور اس کی ادائیگی کا تعلق اس کے متعین کردہ نصاب کے مالک بن جانے سے ہے۔ یعنی جس تاریخ کو ہم اس مال کے مالک بنیں گے جس پہ ہم صاحب نصاب کہلائیں گے، سال گزرنے کے بعد اسی تاریخ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو جہاں اس مہینے میں ہم تمام عبادات کو بھی کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، تو ہمیں ایک اپنی یہ اصلاح بھی کرنی ہے اور اس رواج کو، اس فضا کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم زکوٰۃ کی ادائیگی میں رمضان کا انتظار نہ کریں اور صرف رمضان میں ہی اپنے مال کی زکوٰۃ کا حساب نہ کریں۔ ہم لوگ یہ دیکھیں کہ سارا سال میں جس وقت ہم پہ زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، ہم اس تاریخ کو اپنے زکوٰۃ کا مال کا حساب کر کے ہم اس کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ زکوٰۃ کا لفظی ترجمہ پاکی کا ہے اور شریعت کی اصطلاح میں مخصوص مال میں مخصوص افراد کے لیے مال کی ایک متعین کردہ مقدار کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ جس سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ جب انسان مال کے ساتھ مشغول ہوتا ہے، اس کو کماتا ہے، تو مال بھی اس لیے کہا گیا کہ دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو دل کے اس میلان کو ختم کرنے کے لیے اور دل کے اس میلان کو کم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ مالی عبادت ہم پہ فرض کی ہے، اور مال کے ساتھ اس مشغولیت اور اس محبت کی وجہ سے انسان کی روحانی اور اخلاق کی بیماریوں اور گناہوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ان گناہوں سے حفاظت اور اپنے نفس اور مال کی پاکی کے لیے زکوٰۃ و صدقات کو مقرر کیا گیا ہے، اور اللہ کا ایک نظام ہے کہ اس کی ادائیگی سے ہمارے مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ہجرت سے پہلے ہی مکہ مکرمہ کے اندر فرض ہو گئی تھی۔ نبوت ملنے کے تیسرے سال جب سورہ مزمل نازل ہوئی تو وہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ جس طرح نماز ہم پہ فرض ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے زکوٰۃ بھی فرض کی، اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ قرآن پاک میں 32 جگہ زکوٰۃ جو ہے نماز کے ساتھ اس کا تذکرہ آیا ہے، اور جبکہ اس کے مسائل اور اس کی تمام کنڈیشنز، مزید شرائط جو ہیں وہ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھیں۔ اور زکوٰۃ کے بہت زیادہ فوائد بھی ہیں، فضائل بھی ہیں، اور اس کے نہ ادا کرنے پہ بہت سخت وعیدیں بھی ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ویسے تو مسلمان انسان لالچی بھی ہے اور کمزور بھی ہے، تو اس لیے اللہ نے اس کی فضائل میں بہت سی قرآن پاک میں آیات اتاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی حدیث میں بہت اس کی کثرت سے اس کے ادا کرنے کے اوپر ثواب آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے مال کو بڑھاتے ہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ سورہ فاطر کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زکوٰۃ کی وجہ سے ملنے والا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ باقی رہے گا۔ تفسیر بیضاوی میں لکھا ہے کہ زکوٰۃ کی وجہ سے اجر و ثواب 7 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، کہ زکوٰۃ کی وجہ سے اللہ رب العزت جو اجر و ثواب عطا کرتے ہیں وہ 7 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں سورہ مومنین کے اندر اللہ رب العزت نے کامیاب ہونے والوں کی جو صفات قرآن پاک میں گنوائی ہیں، ان میں سے ایک صفت زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا ایمان اور دلیل کی علامت ہے، اور زکوٰۃ جو ہے قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر جنت میں داخلے کے 5 اعمال گنوائے گئے ہیں، جن میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر ہے، کتاب الصلاۃ کے اندر۔
اور اسی طرح مسند احمد کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ انسان کے مال کی پاکی کا ذریعہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ اور سنن کبریٰ البیہقی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ زکوٰۃ سے مال کی تمام برائیاں اور شر ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کے اوپر اللہ رب العزت بہت کچھ نوازتے ہیں، اسی طرح اس کے نہ ادا کرنے کے اوپر اللہ کی طرف سے سخت پکڑ بھی ہے۔ سورہ آل عمران کی 180 نمبر آیت ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، کہ جو لوگ اس چیز پر بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دی، یہ خیال نہ کریں کہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن وہ مال توق بند کر ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا جس میں وہ بخل کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر ہے کہ ایسے شخص کا مال قیامت کے دن ایسے زہریلے ناگ کی شکل میں آئے گا جس کے سر کے بال جھڑ چکے ہوں گے اور اس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے لگے ہوں گے، پھر وہ سانپ اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا کہ وہ اس کی دونوں بانچھیں پکڑ کر کاٹے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا جمع کیا ہوا خزانہ ہوں۔ یہ روایت بخاری کے اندر ہے۔ سورہ لیل کے اندر ہے کہ زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا جہنم والے اعمال کا ذریعہ بنتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر کتاب الزکوٰۃ کے اندر ہے کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، ایسے شخص کے لیے آگ کی چٹانیں بچھائی جائیں گی اور ان سے ایسے شخص کے پہلو، پیشانی اور سینے کو داغا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ مجموع الزوائد کے اندر کتاب الزکوٰۃ کے اندر ہے کہ جو شخص زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا اس کے لیے قیامت کے دن حساب کتاب لینے میں بہت سختی کی جائے گی۔ اچھا، زکوٰۃ نہ دینے سے صرف انفرادی نقصان نہیں ہوتا، اجتماعی طور پہ معاشرے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ مستدرک الحاکم کی روایت ہے جب لوگ زکوٰۃ روک لیتے ہیں تو اس کے بدلے اللہ ان سے بارشیں روک لیتے ہیں۔ جب کوئی قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے تو اللہ اس قوم کو قحط سالی کے اندر مبتلا فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کا حکم ہے، اور جس اہمیت سے اللہ رب العزت نے نماز کو فرض کیا اسی اہمیت سے زکوٰۃ کو فرض کیا۔ نماز خالص بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ خالص جو ہے مالی عبادت ہے، تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ ابھی ان ویڈیوز کے سلسلے کے اندر ہم اس زکوٰۃ کو سیکھیں گے، سمجھیں گے کہ زکوٰۃ کس چیز کے اوپر ہے اور کتنے مقدار میں ادا کی جاتی ہے، اور آج کل جو جدید کنڈیشنز ہیں مختلف تجارتی اور ہمارے انویسٹمنٹ کے یا مال کے اعتبار سے، ان طریقوں میں، ان صورتوں کے اندر زکوٰۃ کتنی اور کب کس کے اوپر واجب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے اپنے ماحول اور معاشرے میں مثبت تبدیلی آ سکتی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے احباب میں ضرور شیئر کیجیے، اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ خیر اور نیکی کی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔